شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں کے طفیل بنی اسرائیل کو عالمین میں برتری عطا کی ہے، غلبہ عطا کیا ہے. لیکن بنی اسرائیل ان نعمتوں کو نظر انداز کر کے ایسی سماجی، نظریاتی اور اخلاقی برائیوں کا شکار ہوئے، انحرافات کا، آفات کا شکار ہوئے. وہ برتری کھو بیٹھے اور اس کے بجائے ذلت و مسکنت ان کے شامل حال ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مبغوض اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مغضوب معاشرہ میں تبدیل ہو گئی. وہ وجوہات جن سے انہوں نے غلبہ و برتری سے تنزل کر کے زوال کا شکار ہوئے، ان میں قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ ان کی ایک نظریاتی بنیاد جو ان کے علماء سو نے، پیشہ ور علماء نے، تاجر، دین کی تجارت کرنے والے علماء نے انہیں دین سکھایا تھا، تحریف شدہ دین، تحریف کردہ دین، جس دین کے مطابق بنی اسرائیل کو اپنی ہوا و ہوس اور خواہشات کے مطابق مجرمانہ زندگی گزارنے کی ان علماء نے انہیں گنجائش نکال کے دی، اور انہیں یہ بتایا کہ آپ مجرم ہونے کے باوجود یوم حشر و یوم آخرہ میں عذاب نہیں جھیلو گے. جو قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہر انسان اپنے عمل کی جزا و سزا پائے گا، قانون مکافات عمل، اس سے بنی اسرائیل مستثنیٰ ہیں. یہ قانون کہ عمل کے نتیجے میں جزا سزا ہوگی، یہ بنی اسرائیل کو شامل نہیں ہے. بنی اسرائیل کے علاوہ دیگر انسانوں کو، اقوام کو، طبقات کو اور نسلوں کے لیے ہے. بنی اسرائیل کو انہوں نے یہ احساس دلایا کہ آپ برگزیدگان ہو، احباء اللہ ہو، اولیاء اللہ ہو و ابناء اللہ ہو، اور اس وجہ سے آپ چونکہ باقی تمام انسانوں سے مختلف ہو، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت اس دنیا میں اور اللہ کے ہاں، اس وجہ سے وہ ضابطہ جو عام لوگوں کے لیے ہے وہ آپ کو شامل نہیں ہے. قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ یاد دہانی کروائی کہ
اللہ نے تمہیں جب نعمتیں دی تھیں اور تم نے ان نعمتوں سے استفادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں برتری عطا کی، لیکن جو ابھی تمہارے اعتقادات ہیں یا جن نظریات و اعتقادات کی وجہ سے تم موجودہ صورتحال میں یعنی ذلت و مسکنت کا شکار ہوئے ہو، ان سے آج بھی دستبردار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو محفوظ بناؤ، اس دنیا میں بھی اور اخروی مرحلہ کے اندر بھی۔ اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ بنی اسرائیل کے اعتقادات میں یہ چیز شامل تھی کہ بنی اسرائیل کے مجرموں کی جگہ دوسرے نفوس، برگزیدہ نفوس یا مقرب نفوس، انبیاء کرام، اولیاء، ائمہ حاضر ہو جائیں گے اور ان کی وجہ سے بنی اسرائیل کے مجرمین عقوبت سے اور حساب سے بچ جائیں گے۔ اور دوسرا ان کا اعتقاد یہ تھا کہ ان کی شفاعت ہو جائے گی، ان کی سفارش ہو جائے گی، وہ بے شک جرم کریں اور مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو شفاعت کے ذریعے سے انہیں سزا نہیں ملے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی ان سے کوئی معاوضہ طلب کیا جائے گا یا لیا جائے گا، معاوضہ کے بدلے میں انہیں جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ بھی انہیں باور کروایا گیا تھا کہ اگر آپ کچھ معاوضہ دے دو اس دنیا میں یا آخرت کے لیے یا قبر میں، اس کے بدلے میں تمہیں نجات مل جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نصرت کا بھی انہیں یہ وعدہ دیا گیا تھا اور باور کروایا گیا تھا کہ نصرت بھی تمہاری نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ شفاعت کے باب میں یا ان چاروں عوامل میں سے الگ الگ بھی قرآن کریم نے وضاحت کی ہے اور یکجا کر کے بھی ان چار اعتقادات کی اور نظریاتی بنیادوں کی قرآن کریم نے نفی کی ہے۔ شفاعت کا جو معنی بنی اسرائیل یہود نے بالخصوص فرض کیا تھا اور بنایا تھا اعتقاد، وہی مسلمانوں میں بھی پہنچا ہے اور مسلمان بھی کم و بیش اسی کے قائل ہیں یا اس سے زیادہ شدید تر راسخ طور پر اسی نظریہ شفاعت کو قبول کرتے ہیں۔ اور وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کا معنی مجرم کو سزا سے بچانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو بنیاد ذکر کی ہے کہ انبیاء کرام یا اولیاء وہ اپنی امت کے مجرموں کو سزا سے بچائیں گے کہ جرم کی سزا انہیں نہ ملے، یعنی مجرموں کو نجات دیں گے۔ لیکن قرآن کریم نے شفاعت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ مشروط ہے قانون الہی کے ساتھ، اذن الہی کے ساتھ، اور وہ قانون جو پہنچا دیا گیا ہے، جو معزون ہے یعنی ابلاغ شدہ قانون ہے، لوگوں کی علم و آگاہی میں ہے وہ قانون، اس کے مطابق ہی شفاعت کا عمل ہوگا۔ قرآن کریم میں شفاعت جو معزون ہے اللہ کے اذن کے ساتھ یعنی قانون خدا کے مطابق شفاعت ہے، اس میں مجرم سے جرم چھڑوانا ہے، یعنی ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھی بنائے ہیں دنیاوی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے۔ جو شفعاء ہیں آپ کے، یہ شفعاء آپ سے جرم چھڑوانے کے لیے ہیں، نہ کہ مجرم رہنے دیں آپ کو اور مجرمیت آپ کی قبول کر لیں، اس کی تصدیق کر لیں اور فقط مجرم کو جہنم سے بچانے کے لیے ساتھی ہوں۔ ایسے ساتھی تم نے خود فرض کے لیے کیے ہیں کہ یہ ہوں گے۔ قرآن نے جو ساتھی جن کا ذکر کیا ہے کہ یہ آپ کے شفعاء ہوں گے اور اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں جرم سے دور رکھیں گے، اور یہی دین کے بنیادی
ضوابط، قوانین و اصول کے مطابق ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء و ائمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث اور منصوب ہیں، وہ مجرم چھڑانے کے لیے نہیں ہیں، جرم چھڑانے کے لیے ہیں۔ یعنی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دے کر بھیجا ہے، یہ توانائی دے کر بھیجی ہے، صلاحیت دے کر بھیجا ہے کہ ہر معاشرے سے جس کے اندر بھی وہ مبعوث ہوتے ہیں یا منصوب ہوتے ہیں، یا جس نسل کے لیے اللہ انہیں منصب و مقام قرار دیتا ہے اور حجت بناتا ہے، اس معاشرے سے جرم چھڑائیں اور جرم کو معاشرے سے دور رکھیں۔ نہ کہ ان کا کام یہ ہے کہ معاشرے کو مجرم رہنے دیں اور یہ یقین دلا دیں، یہ لوگوں کے لیے یقینی بنا دیں کہ آپ بے شک جرم کرو، ہم مجرم چھڑا لیں گے۔ اور یہ بڑا فرق ہے اللہ کی طرف سے بیان کردہ شفاعت میں، جس کا ماحصل یہ ہے کہ وہ ساتھی جو کسی انسان سے، قوم سے، نسل سے یا طبقے سے جرم چھڑاتے ہیں، اور وہ ساتھی جو مجرم چھڑاتے ہیں۔ قرآنی ساتھی، الہی ساتھی، شفعاء جو انسان سے جرم چھڑاتے ہیں، اور ایک دفعہ اگر انسان مجرم بن جاتا ہے پھر اسے اس جرم کے حوالے کر دیتے ہیں، عمل کے حوالے کر دیتے ہیں، نہ کہ عمل سے اس کا رابطہ کاٹ کے اور سفارش یا بیرونی عوامل کے اس کو سپرد کر دیتے ہیں۔ تیسرا عامل جس کی قرآن نے یہاں پر نفی کی ہے، بصورت مطلق نفی کی ہے، وہ ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ عدل اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری شے کے ساتھ وزن برابر کرنے کے لیے، تعادل پیدا کرنے کے لیے اور توازن قائم کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے۔ جیسے قدیم زمانے میں لوگ جانوروں کے اوپر سامان باندھتے تھے، لادتے تھے، اور جانور کے اوپر سامان لادنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک ایسی خرجین بنائی جاتی تھی، یعنی 2 تھیلے یا 2 بوریاں جو جانور کے دونوں طرف لٹکا دی جاتی تھیں، اور جانور کی پیٹھ کے اوپر دائیں بائیں طرف آویزاں کر دی جاتی تھی، اور ان میں سامان باندھا جاتا تھا، لادا جاتا تھا یا ڈالا جاتا تھا۔ جیسے اونٹ کے اوپر اس طرح سے سامان باندھا جاتا ہے، آج بھی اسی طرح سے باندھتے ہیں کہ اونٹ کو بٹھا کے یا کھڑے کر کے اس کے دونوں طرف برابر وزن کا سامان باندھ دیتے ہیں۔ جتنے کلو وزن اونٹ کے ایک طرف ہو اتنا ہی دوسری طرف بھی ہونا چاہیے، تاکہ اونٹ کا توازن قائم رہے اور اونٹ چل سکے، ورنہ ایک طرف زیادہ وزن ہو دوسری طرف کم وزن ہو، ایک تو وہ سامان وہاں ٹھہرے گا نہیں، ٹکے گا نہیں، جس طرف وزن زیادہ ہے اس طرف لڑھک جائے گا اور گر جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جانور اس طرح کے غیر متوازن، غیر متعادل سامان کو لے کے چل نہیں سکتا، خود جانور کا اپنا تعادل خراب ہو جاتا ہے۔ اور آج جب انسان مشینوں پہ، گاڑیوں پہ سامان لادتا ہے تو یہ قانون وہاں پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ گاڑیوں پہ جب سامان لاتے ہیں تو گاڑی کے اگلے حصے اور پچھلے حصے کے اوپر توازن کے ساتھ سامان لادتے ہیں، ورنہ اگر پچھلے حصے میں سامان زیادہ ہو تو گاڑی آگے سے اٹھ جاتی ہے، یا اگر اگلے حصے پہ سامان زیادہ ہو تو پچھلے حصے کے ساتھ اس کا تعادل قائم نہیں رہتا۔ یا وہ گاڑیاں سامان اٹھانے والی جن کے دائیں بائیں حصے میں سامان لادا جاتا ہے، یہ بھی توازن کے ساتھ لادا جاتا ہے تاکہ تعادل کی وجہ سے یہ شے قائم رہے۔ بعض اوقات ایک ہی شے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہم دونوں طرف توازن کے ساتھ، تعادل کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، اور بالکل تساوی پہ، وزن کے لحاظ سے مساوی حصوں میں تقسیم کر کے آدھا سامان ایک طرف آدھا دوسری طرف رکھ دیتے ہیں، اور وہ خود وہی عدل بن جاتا ہے ایک دوسرے کا، اور بدل بن جاتا ہے، یعنی جتنا سامان ادھر ہے اتنا ادھر بھی موجود ہو جاتا ہے۔
بعض اوقات ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرف کوئی ضروری چیز ہوتی ہے، کارآمد چیز ہوتی ہے، مطلوبہ چیز ہوتی ہے، اور اسے دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جاتا۔ اسے سامان کو گاڑی پہ یا کسی سامان لادنے والی مشین پہ ایک طرف وہ مطلوبہ چیز رکھی جاتی ہے، دوسری طرف وزن برابر کرنے کے لیے کوئی اور چیز رکھ دی جاتی ہے۔ بلاک، سیمنٹ کا بلاک رکھ دیا جاتا ہے، مٹی کی بوریاں رکھ دی جاتی ہیں، ریت کی بوریاں رکھ دی جاتی ہیں، یا اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں، کوئی ایسی چیز رکھ دی جاتی ہے تاکہ اس مشین کا آپس میں تعادل قائم رہے۔ مثلا آج کل کے زمانے میں زیادہ استعمال ہونے والی مشینیں جو کھدائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن کے آگے کراہ لگے ہوتے ہیں، بلیڈ لگے ہوتے ہیں، اور وہ مٹی اٹھاتی ہیں، زمین سے اٹھا کے ان کو گاڑیوں میں لوڈ کرتے ہیں، یا ان کو بڑے بڑے گڑھے کھڈے بناتی ہیں اور مٹی زمین کے نچلے حصے سے اٹھا کے اوپر سطح زمین پہ پھینکتی ہیں۔ جب یہ بھاری مقدار میں آگے سے مٹی اٹھا لیتی ہیں اور اٹھا کر اس کو باہر پھینکتی ہیں، تو خود گاڑی اس وزن کے برابر، پچھلا حصہ گاڑی کا بھی اتنا ہی وزنی ہونا چاہیے جتنا وزن گاڑی کے اگلے حصے میں، اس کے کراہ میں یا اس کے اس حصے میں آیا ہے جو مٹی اٹھا رہا ہے۔ اتنا وزن وہ پیچھے خود مصنوعی طور پر اس کے اوپر لاد دیتے ہیں، یا گاڑی کا اپنا وزن اتنا ہونا چاہیے۔ گاڑی فیکٹری میں جب بن رہی تھی، کارخانے میں، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے کہ گاڑی کا پچھلا حصہ اتنا وزنی ہو کہ سامان اٹھانے کی صورت میں اس سامان اٹھانے والے حصے کے ساتھ برابر ہو جائے، اور گاڑی غیر متعادل ہو کر گر نہ جائے، ایک طرف لڑک نہ جائے۔ یا پھر اس کے اوپر یہی چیزیں، مٹی، ریت یا بلاک اس کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کام کرتے ہوئے، اور خود بھی اگر کرنا پڑے تو اسی قانون کے تحت کرتے ہیں۔ یا پرانے ترازو، آج کل ڈیجیٹل ترازو ہیں، موجود ہیں، الیکٹرانک ترازو ہیں۔ پہلے جو دستی ترازو ہوتے تھے، بعض علاقوں میں شاید ابھی بھی رائج ہیں، کہ جہاں پر ایک ڈنڈے کے ساتھ دو پلڑے باندھ دیے جاتے تھے اور ان کے اوپر سامان برابر رکھا جاتا تھا اور اس سے وزن کیا جاتا تھا، اور وزن کے باٹ، پتھر مقررہ ہوتے تھے، جیسے 1 کلو کا پتھر، 2 کلو کا پتھر، آدھا کلو کا پتھر، اور اس طرح زیادہ وزن کے بھی پتھر ہوتے تھے۔ جس انسان کو جتنی چیز دکان سے چاہیے ہوتی تھی، آدھا کلو چاہیے ہوتی تھی، تو وہ آدھا کلو اس ترازو پہ پورا کر کے دیتا تھا دکاندار، کہ ایک طرف مثلا چینی، شکر، آٹا، چاول رکھتا تھا، دوسری طرف اتنے ہی وزن کا باٹ رکھتا تھا، کلو کا، 2 کلو کا، 5 کلو کا، اور وہ مقدار برابر کرتا تھا باٹ کے ساتھ، اس پتھر کے، وزنی پتھر کے، 5 کلو کے وزنی پتھر کے برابر جنس پوری کرتا تھا، اور پھر وہ درمیان سے اس ڈنڈے کو اٹھاتا تھا ترازو والا۔ اگر وہ دونوں حصے برابر ہو تو یہ وزن اتنا ہی شمار کیا جاتا تھا جتنا باٹ کا ہے، یعنی 5 کلو آٹا ہے، یہ 5 کلو چاول ہے، 5 کلو چینی ہے، یا 5 کلو کوئی بھی چیز ہے۔ اس بدل کو جو رکھا جاتا ہے جنس کے لیے دوسری طرف، اس کو عربی میں، لغت میں اس کو عدل کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو توازن قائم کرنے کے لیے، برابری کے لیے، تناسب کے لیے، تعادل کے لیے رکھی جائے، تاکہ تعادل قائم ہو جائے اس شے کے اندر، اس کو عدل کہتے ہیں۔ یہی اصطلاح قرآن کریم نے بھی استعمال کی ہے، اور عدل جو قرآن میں ہے، جس کے ایک انسانی سماجی ضابطہ و قانون کے طور پر انسانوں کو حکم دیا گیا ہے، اے دلو، آپ عدل کرو، عدل اختیار کرو، اس سے بھی یہی مراد ہے، یہی لغوی معنی کے مطابق عدل مراد ہے کہ جتنا عمل ہے اتنا ہی آپ سزا دو، جتنا عمل ہے اتنی اجرت دو۔ عدل یہ ہے کہ مزدور نے جتنی محنت کی ہے اس کے برابر اس کو اجرت دے دو آپ،
یا مجرم نے جتنا جرم کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دے دو، تو تاکہ عمل اور جزا میں، عمل اور سزا میں آپس میں توازن ہو جائے، ہم وزن ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہر وہ چیز جو کسی دوسری شے کے ساتھ وزن یا حساب برابر کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، مد نظر رکھی جاتی ہے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ وہ پیسہ جو ناجائز طور پر، رشوت کے طور پر لیا جاتا ہے کوئی قانونی کام کرنے کے لیے یا غیر قانونی کام کرنے کے لیے، اس کو بھی معاوضہ عدل کہتے ہیں۔ معاوضے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کام کیا جائے گا، اس کے بدلے میں آپ نے یہ دے دینا ہے۔ مثلا کسی ادارے کے اندر، کسی حکومتی غیر حکومتی ادارے میں انسان اپنے جائز حق کے لیے رجوع کرتا ہے، وہاں بیٹھا ہوا افسر یا وہاں کا کارکن آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ مجھے 1000 روپیہ دو، 10,000 روپیہ دو، آپ کا یہ کام کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کام کے بدلے میں آپ سے یہ معاوضہ مانگ رہا ہے، بدل مانگ رہا ہے کہ اتنا کام ہے، اس کی اتنی رشوت بنتی ہے۔ اس کو بھی عدل کہتے ہیں، یعنی یہ بھی عدل ہے، در حقیقت برابری یا معاوضہ ہے، لیکن ناجائز معاوضہ ہے۔ اسی طرح زندانوں کے اندر جو مجرمین ہیں، جیلوں میں بند ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے یا چھڑانے کے لیے بعض اوقات جرمانہ یا معاوضہ رکھا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ دو، آپ اپنا مجرم آزاد کرا لو۔ یہ دنیا میں رائج چیز ہے۔ یہ پیسہ دے کے، مجرم کے جرم کے مطابق پیسہ دے کے مجرم آزاد کرانا، یہ بھی عدل ہے، معاوضہ یا رشوت۔ بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل، آج کے مسلم وغیر مسلم، سب اس موجودہ دنیاوی نظام میں یہ کام کرتے ہیں کہ مختلف اپنے خواہشات، اپنی آرزوئیں یا اپنی تمناؤں کے مطابق پیسہ خرچ کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وہ پیسہ جو مقصد کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ وہ بھی عدل ہے۔ دنیا میں یہ کام کرتے ہیں، رائج چیز ہے۔ قرآن کریم میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ اعتقاد تھا اور انہیں بتایا گیا تھا کہ آخرت میں بھی چلتا ہے یہ پیسہ۔ جیسے دنیا میں پیسے سے کام چلتا ہے، آخرت میں بھی اس سے کام چلتا ہے کہ اگر انسان گناہ کرے، جرم کرے اور پھر اس کو سزا ملنی ہو، تو یہ سزا انسان معاف کروا سکتا ہے پیسے کے بدلے میں۔ یہ پیسہ دو طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ یہی دنیا میں جرم کر کے فوراً دین کے اندر یا اللہ کے نام پر یہ پیسہ نکال دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیسہ دیکھ کر مجرم کو چھوڑ دینا ہے، چونکہ اس نے جرم کے بعد پیسہ دے دیا تھا۔ اور یہ بنی اسرائیل میں رائج نظام ہے، ابھی بھی ہے، مسیحی دنیا میں بھی ہے اور یہود میں بھی، کہ مجرم جو گناہ کرتا ہے آ کر اعتراف کرتا ہے، اور اس اعتراف گناہ کے بعد اپنے مذہبی پیشوا کو پیسہ بھی معینہ مقدار بھی دے دیتا ہے، کلیسا میں جمع کراتا ہے، اور یہ ایک طرح کا کفارہ اس کے جرم کا یا معاوضہ جرم کا ہوتا ہے، اور وہ یہ پیسہ لے کر اس کا جرم مذہبی پیشوا معاف کر دیتا ہے۔ ان مسیحیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے جو مذہبی پیشوا ہیں، پادری، یہ جرم معاف کرنے کی اختیار رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے۔ خوب اس وجہ سے یہ معاوضہ لے کر جرم معاف کرتے ہیں۔ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ مجرم کے ساتھ، گناہ کار کے ساتھ موت کے وقت مال اگر دفن کر دیا جائے اور اس کی قبر میں ہی یہ ساری قیمتی چیزیں، زیورات، زر و زیورات رکھ دیے جائیں، اور وہ ملائکہ جو حساب کتاب کے لیے آتے ہیں مجرم سے معاوضہ، مجرم سے حساب لینے کے لیے، سوال جواب کے لیے، یہ ذخیرہ، یہ خزانہ، یہ زر و زیورات ان ملائکہ کو پیش کر دیے جائیں، اور وہ ملائکہ یہ لے جا کر اللہ کے پاس جمع کرا دیں خزانے میں، اور اس طرح سے اس مجرم کی نجات ہو جائے۔ یہ بھی ان کے تعلیمات میں شامل تھا۔ اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ آج مختلف قبرستانوں کی کھدائیوں میں، جو قدیمی قبرستان ہیں مردوں کی، کھدائیوں میں یہ زر و زیورات نکلتے ہیں۔ ہر قبر کے اندر یا بعض امیر لوگوں کی قبروں کے اندر یہ زر و زیورات نکلتے ہیں۔
تو وہ اسی غرض سے انہوں نے دفن کیے ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ دے کر ملائکہ کو، اللہ کو یہ رشوت دے کر جرم معاف کروا لیا جائے گا۔ دنیا میں چونکہ یہ کام کرتے ہیں، پیسہ دے کے سزائیں معاف کرواتے ہیں، پیسہ دے کے مقاصد حاصل کرتے ہیں، پیسہ دے کے کام کرواتے ہیں، پیسے کے ذریعے، پیسے کو کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، حلال مشکل پیسہ ہے، ہر مشکل پیسہ سے حل ہوتی ہے۔ یہ آج ہماری قوم کا محاورہ بھی بنا ہوا ہے، ہر مشکل پیسے سے حل ہوتی ہے۔ اس لیے پیسے کو عدل کہا ہے قرآن نے، عدل یعنی بدل یا معاوضہ، اور اس کی بھی نفی کی ہے قرآن نے، مطلقہ نفی کی ہے۔ اس میں شفاعت کی طرح استثناء نہیں ہے۔ ان چار امور میں سے اجزاء النفس عن النفس، شفاعت، عدل و نصر میں سے استثناء فقط شفاعت کی گئی ہے کہ بے اذن اللہ شفاعت ہوگی، یعنی شفاعت اللہ کے قانون ہے، اس کے بارے میں اس قانون کی طرف رجوع کریں، اور وہ قانون سفارش کا نہیں ہے، وہ قانون ساتھ دینے کا ہے کہ کسی مرحلے میں انسان کا عمل میں یا کوئی نتیجہ لینے میں ساتھ دیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ عدل کے بارے میں استثناء نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ معاوضہ نہیں لیا جائے گا مگر اذن اللہ سے، یعنی یہاں اللہ کا قانون ہے ہی نہیں، یا جیسے پہلی شق کے بارے میں ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ الا باذن اللہ، کوئی نفس کسی نفس کے بدلے پیش نہیں ہوگا مگر اذن الہی سے، ایسی استثناء قرآن میں نہیں ہے، یعنی ایسا قانون ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی صورت اور کسی شکل میں کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بدلے میں محشر میں پیش ہو جائے یا اس کا جرم معاف کرا کے یا اس کا گناہ اپنے ذمہ لے لے۔ اسی طرح عدل میں بھی یا معاوضے میں بھی کوئی استثناء نہیں ہے کہ اذن اللہ میں قانون خدا یہ ہے کہ یہ لوگ پیسہ دے دیں تو ان کا گناہ معاف ہو جائے گا، ان کے علاوہ اگر کسی نے پیسہ دیا، یا جو اللہ سے اذن رکھتے ہیں وہ پیسہ دے دیں تو گناہ معاف ہو جائے گا، ان کے علاوہ کوئی پیسہ دے تو گناہ معاف نہیں ہوگا، ایسا استثناء ان امور کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نصرت کی بھی نفی کی گئی ہے کہ نصرت بھی نہیں ہوگی تمہاری، قیامت میں محشر میں کوئی ناصر تمہارا نہیں ہوگا، کوئی ولی اور کوئی ناصر تمہارا حامی ساتھی وہاں نہیں ہوگا جو تمہیں عذاب سے نجات دلا سکے۔ نصرت اس مدد کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی جمود، سقوط، زوال، پریشانی، مصیبت سے نکال دے، اس امداد کو لغت کی اصطلاح میں نصرت کہتے ہیں۔ لغتاً ناصر اس سیلابی ریلے کو کہتے ہیں جو بارشوں میں، برسات میں پہاڑیوں سے اترتا ہے اور زمین کے نشیبی علاقوں میں، میدانی علاقوں میں پہنچتا ہے، اور میدانی علاقوں میں کھڑے ہوئے پانی کو جو جوہڑ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، یا خس و خاشاک جو نشیبی علاقوں میں جمع ہو جاتے ہیں انہیں وہ سیلابی ریلا اپنے ساتھ اٹھا کے لے جاتا ہے، جو پڑے ہوتے ہیں راکد، جامد، ساکت پڑے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اس سیلابی پہاڑی ریلے کو نصر کہتے ہیں۔ یہی اصطلاح قرآن کریم نے بھی استعمال کی ہے کہ عموماً انسان اپنی معاشرتی زندگی میں مشکل میں پڑ جاتے ہیں، ہر چیز، ہر انسان میں اتنی طاقت، قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے متعلقہ اور مطلوبہ تمام کام اپنی توانائی سے کر لے۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی معاشرت کی بنیاد پر ہے۔ جانور یہ کام کر لیتا ہے، جانور اکیلا اپنے ساری ضروریات خود پوری کر لیتا ہے، لہٰذا لوگوں نے اکیلے جانور بھی پالے ہوتے ہیں، اور وہ اکیلے جانور چارہ چر کے دودھ دے دیتے ہیں، چارہ چر کے جو فائدہ ان سے اٹھانا ہو، اپنی جانور اپنی ضرورت بھی پوری کر لیتا ہے، اپنے مالک کی ضرورت بھی اکیلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ اگر اس کی ضرورت زیادہ ہے تو 2 جانوروں سے کر لیتا ہے، لیکن جانور کی مدد نہیں کرتا۔
انسان کے لیے ناصر ہے. ناصر ہے یعنی ایک انسان اپنی ضروریات اور اپنی قابلیتوں اور صلاحیتوں کے درمیان اگر موازنہ کریں تو انسان کی ضروریات اس کی صلاحیتوں اور توانائیوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ ضروریات انسان کوئی بھی اکیلے نہیں اپنی پوری کر سکتا، کوئی فرد بھی کسی قسم کا، مگر یہ کہ اس کی ضروریات ہی نہ ہوں یا وہ عقلی طور پر عقل سے ہی فارغ ہو اور اس کو علم ہی نہ ہو میری ضروریات کیا ہیں، اور محض ایک جاندار کی حد تک، بے شعور جاندار کی حد تک اپنی زندگی لے جائے تو ظاہر ہے وہ انسانی زمرے سے ہی باہر ہو جاتا ہے. لیکن جس کی انسانی شناخت ہے، پہچان ہے، اس کی ضروریات ایک پورے نظام کے تحت پوری ہوتی ہیں، نہ اکیلے. مثلا ہم معمولی کوئی چیز بھی دیکھ لیں، کھانا، ابھی آج رات کا جو ہم نے کھانا کھایا افطار میں، ہر لقمے میں جو چیزیں موجود تھیں انہی میں غور کریں کہ یہ کیسے مجھ تک پہنچی ہیں، میرے منہ تک، میرے پیٹ تک پہنچنے میں کتنے اور انسان، کتنا اور نظام دخیل ہے. ان سب نے مل کر میری یہ ضرورت پوری کی ہے. اگر اکیلا میں ہوتا زمین پر تو شاید یہ لقمہ بھی اکیلا نہ حاصل کر سکتا، چونکہ اس لقمے کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں شامل ہوئی ہیں. اس میں غلہ شامل ہوا ہے، اس میں غلے کے ساتھ دیگر چیزیں جو ملائی گئی ہیں وہ شامل ہوئی ہیں، غلے کو اگانے کے لیے جو مرحلہ تھا وہ طے ہوا ہے، غلہ اگا کے اس کی کٹائی کی گئی ہے، کٹائی کرنے کے بعد اس کی پسائی کی گئی ہے، پھر پسائی کرنے کے بعد وہ غلہ میرے اختیار میں آیا ہے، پھر اس غلے کو میں نے پکانے کے لیے آگ کا استعمال کیا ہے، چولہے کا استعمال کیا ہے، دیگر اجزاء اس کے اندر شامل کیے ہیں. ان ایک ایک جز کے بارے میں اب ہم جستجو کریں کہ یہ جز مجھے کیسے، مثلا نمک میں نے کھانے میں ڈالا، یہ نمک کہاں سے نکلا اور مجھ تک کیسے پہنچا، یہ چٹکی نمک کی کتنا لمبا سفر کر کے مجھ تک پہنچی ہے، اور اس میں کتنے انسانوں کی کوشش شامل ہے. اسی طرح اس کے اندر جو میں نے اور کوئی چیز اضافہ کی ہے، گھی کا اضافہ کیا ہے، تیل کا اضافہ کیا ہے، مسالہ جات کا اضافہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں مجھ تک میرے گھر میں پہنچی ہیں. تو ہر چیز کا ہر ذرہ ایک بڑا لمبا سفر تاریخ رکھتا ہے اپنی، وہ سارا سفر طے کر کے میرے گھر پہنچ کے اس کے ترکیب بنی ہے کھانے کی جو میں نے تناول کر لیا ہے. بقول شیخ سعدی کے کہ یہ زمین و آسمان اور سورج چاند ستارے یہ سب گردش میں ہیں تاکہ تجھے ایک لقمہ نان میسر آئے اور تو غفلت سے نہ کھائے، غافلانہ نہ کھائے کہ یہ جانور کی طرح. جانور کو کچھ علم نہیں ہے کہ یہ چارہ کیسے مجھ تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے کون سا نظام فعال ہے، کس کس کی محنت، کس کس کی کوشش اور کس کی دانش، کس کا تجربہ، کس کا علم، کیا اس کے اندر شامل ہے. یہ جانور کی اس میں ہے ہی نہیں ہے، صلاحیت میں، شخصیت میں. انسان کے لیے ہے یہ کہ انسان یہ آگاہانہ یہ کام کرے. خوب یہ ایک لقمہ انسان کی معاشرت کا نتیجہ ہے، معاشرتی زندگی کا نتیجہ ہے، جو اجتماعی اور سماجی تعاون والی زندگی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. اگر سماجیت نہ ہوتی یہ ایک لقمہ نان اسے نہیں میسر تھا، پہننے کے لیے کپڑا اسے میسر نہیں تھا، پہننے کے لیے جوتا اسے میسر نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. اس گھر کے تیاری میں جو جو چیزیں شامل ہیں یا جو مراحل شامل ہیں وہ سارے وہ اکیلے انسان کے لیے، کسی انسان کے لیے مقدور نہیں ہے. یہ ایک سماجیت اور معاشرت کا نتیجہ ہے. اور انسان ان مراحل میں اپنی ضروریات کے فراہم کرنے میں قدم قدم پر مشکلات کا شکار ہوتا ہے، رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، کمیاں محسوس ہوتی ہیں انسان کو. ان مراحل سے گزرنے کے لیے جن چیزوں کی مدد لیتا ہے انسان اس کو نصر کہتے ہیں. مشکل سے عبور کرانے کے لیے، یا کہیں انسان اپنی حرکت میں رک گیا ہے، جیسے پانی جب رک جاتا ہے، رکے ہوئے پانی کو اس جمود رکود کی حالت سے نکال کر دوبارہ حرکت میں لانے
کے لیے جو اس کو طاقت ملتی ہے، توانائی، اس کو نصر کہتے ہیں۔ اب وہ ممکن ہے ہوا یہ کام کرے، ممکن ہے ایک پانی کا ریلا یہ کام کرے، ممکن ہے آج کل کے دور میں مشین یہ کام کرے، جیسے عموماً جوہر میں، کنویں میں یا حوض میں موٹر لگا دیتے ہیں، برقی موٹر لگاتے ہیں، وہ اپنی طاقت کے ذریعے پانی کو چلانا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی نصر ہے، یعنی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، مشکل کو عبور کرنے کے لیے، اور مصیبت کے وقت مصیبت کو دور کرنے میں جن چیزوں سے مدد لی جاتی ہے وہ ساری نصر کہلاتی ہیں۔ اور دنیا میں یہ نظام ہے، نصر کا ہے، دنیا میں نصرت سے ہی انسان کا نظام تناصر سے یا مناصرہ سے چلتا ہے۔ جیسے تعاون ہے، اسی طرح سے نصر بھی ہے، قدم قدم پر انسان دوسروں سے مدد لیتا ہے مشکل حل کرنے کے لیے۔ قیامت کے بارے میں بھی انسان نے یہی سمجھا ہوا کہ جیسے سب کی مدد سے میرا کام دنیا میں نکلا ہے، یا خاص لوگوں کی مدد سے خاص کام میرے انجام پائے ہیں، ان مشکلات میں میں پھنس جاتا، رہ جاتا، رک جاتا اگر فلاں نہ ہوتا، تو قیامت کے بارے میں بھی انسان نے یہ اعتقاد بنا لیا ہے کہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، وہاں مشکل میں انسان پڑ جائے گا، چونکہ زندگی مجرمانہ ہے، اور مجرمانہ زندگی کا اب حساب ہونا ہے، اور مجرم جرائم کی بنیاد پر انسان اس مشکل سے آگے اگر جائے گا تو جہنم میں جائے گا، اور ایک بڑی مشکل یہاں انسان کو پیش آ جاتی ہے۔ اس لیے یہاں انسان نے یہ گمان کر لیا ہے، بنی اسرائیل نے یا دیگر متدین لوگوں نے، کہ یہاں پر بھی مدد کو آ جائیں گے، جہنم سے عبور کروانے کے لیے، سزا سے عبور کروانے کے لیے، مشکل و مصیبت سے نکالنے کے لیے ناصرین آ جائیں گے، جیسے دنیا میں ہماری نصرت کرنے والے ہیں۔ مختلف لوگ ہیں، اپنا قوم قبیلہ ہوتا ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ مشکل میں آپ میرے کام آئیں گے، ہم آپ کے کام آئیں گے۔ خوب یہ سارے طبقات ایک دوسرے کی مشکل میں مدد کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آخرت میں بھی اسی طرح کے مددگار ہمارے پہنچائیں گے۔ قرآن کریم نے اس کی بھی نفی کی ہے کہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں نصرت کا کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ہے، دنیا میں آپ اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہو، ناصرین ہیں آپ کے جو مشکلات میں آپ کو مدد دیتے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں، آخرت میں ممکن نہیں ہے، چونکہ قانون ہی نہیں ہے وہاں۔ نصرت وہاں ہوگی جہاں گنجائش ہوگی، یا رشوت وہاں ہوگی جہاں گنجائش ہوگی، شفاعت وہاں ہوگی جہاں شفاعت کا پہلے سے موجود قانون جو ہے وہ شفاعت کی گنجائش چھوڑے پھر شفاعت ہوگی، یا اسی طرح اجزاء نفس عن النفس وہاں ہوتا ہے جہاں گنجائش ہوتی ہے، لیکن جہاں گنجائش ہی نہیں ہے وہاں پر یہ کام ناممکن ہوں، اور ناممکن صورت میں، گنجائش نہ ہونے کی صورت میں بھی اگر کوئی انسان عقیدہ بنا لے کہ ہمیں پھر بھی مدد ملے گی اور پھر بھی ہم یہی وسائل بروئے کار لے آئیں گے، بے شک وہاں گنجائش ان چیزوں کی نہیں ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ حماقت ہے، سفاہت ہے کہ جن چیزوں کی قرآن فرما رہا ہے کہ آخرت میں دنیاوی قوانین کی، دنیاوی امور کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نصرت بھی تمہاری نہیں ہوگی۔ اور اس کو تاکیداً قرآن نے شفاعت کی نسبت زیادہ نفی کی ہے نصرت کی، کہ چونکہ نصرت پر انسان کا زیادہ بھروسہ ہے۔ مثلاً ہم عام انسانوں کو دیکھیں، مذہبی لوگ ہوں، غیر مذہبی لوگ ہوں، اور کسی بھی مسلک یا مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، نصرت کے معاملے میں مذہب بیچ میں کوئی فرق نہیں ڈالتا، چونکہ نصرت ایک عام چیز ہے، یعنی دین نے، شریعت نے نہیں نصرت کا تصور دیا۔ نصرت ایک انسانی چیز ہے، انسانی طبعی، الہی طبعی نظام کا ایک حصہ ہے نصرت، یعنی انسان اپنی معمول کی زندگی میں مشکلات میں بھی پڑتا ہے۔ یہ مشکلات بھی یوں نہیں کہ شریعت نے کہا ہے مشکلات آئیں گی، شریعت میں نہ بھی ہوتا
تو بھی مشکلات انسان کی عملی زندگی میں اس کی طبعی زندگی کا حصہ ہیں، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے مختلف عوامل مؤثر بھی ہیں۔ یہ بھی یوں نہیں کہ شریعت نے بتایا ہے کہ جب مشکل میں پڑ جاؤ تو بعض چیزیں تمہیں مشکل سے نکال سکتی ہیں، یا بعض لوگ تمہیں مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک طبعی زندگی کا ایک حصہ ہے، طبعی نظام کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح نصرت سب لے بھی رہے ہیں، اور مذہبی انسان بھی جب دوسروں سے نصرت لیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں شریعت نے کہا ہے تو میں یہ مدد دوسروں سے لے رہا ہوں کہ اس مشکل سے میری مدد کریں اور مجھے نکالیں۔ جیسے سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، تو انسانی فطرت میں ہے کہ نصرت کا نگاہ کرتا ہے کوئی میری نصرت کرے، اور نصرت کرنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ان کا ایک فطری حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یہ حکم رکھا ہوا ہے، یہ رجحان، کہ جب آپ اپنا ہم نو دوسرا انسان دیکھو مصیبت اور مشکل میں گرفتار ہے تو آپ اس کی مدد کو پہنچو۔ آپ جیسے آج مثلا مختلف معاشرے، مختلف جمعیتیں مشکلات کا شکار ہیں، جیسے غزہ کے مسلمان اس وقت ان ایام میں شدید مشکل کا شکار ہیں، اور وہ طبعی طور پر اسی انسانی تقاضے کے مطابق دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل سے ہمیں نکالنے میں کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہمیں مدد دے، جو لوگ نہیں دے رہے، یا اسی طرح جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی فطرت میں بھی ہے کہ ان لوگوں کی مدد کو پہنچنا چاہیے، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں جس وجہ سے وہ ان کی مدد نہیں کر رہے۔ لیکن دنیا میں یہ طبعی نظام ہے نصرت کا، کیا یہی طبعی نظام قیامت میں، آخرت میں بھی ہوگا؟ اس کے متعلق قرآن کریم نے کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ دنیاوی نظام مکمل طور پر لپیٹ لیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ دنیاوی نظام دنیا کی حد تک ہے۔ اس کی مثال ہم یہ لے سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، مراحل خلقت میں، تولید میں سے ماں کے شکم میں تھا، اور ماں کے شکم میں اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی تھیں، لیکن اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی تھیں جیسے دنیا میں آنے کے بعد، پوری ولادت کے بعد پوری ہو رہی ہیں۔ مثلا ماں کے شکم میں انسان تھا، حجم چھوٹا تھا، جسہ چھوٹا تھا، اعضاء و جوارے تدریجاً بنے ہیں ماں کے پیٹ میں اور مکمل ہوئے ہیں، لیکن انسان ناک سے سانس نہیں لے رہا تھا، منہ سے کھانا نہیں کھا رہا تھا، اور اسی طرح جو باقی اس کے اندر ہاضمہ کا نظام ہے وہ اس طرح سے نہیں تھا جیسے تولد کے بعد ہوتا ہے۔ وہ ماں کے شکم میں ایک اور راستے سے سانس بھی لیتا تھا، ایک اور منہ کے علاوہ کسی اور راستے سے وہ خوراک بھی لیتا تھا، اور کسی اور راستے کے ذریعے سے اس کے ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ یہ اس نظام کا حصہ تھا، وہ نظام ختم کر دیا گیا۔ ولادت کے وقت وہ نظام اس شخص کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ یہ اس نظام سے باہر لا کر ایک نئے نظام کا اس کو حصہ بنا دیا گیا ہے، ایک نئے نظام کے سپرد کر دیا گیا ہے یہ فرد۔ اب یہاں پر آتا ہے تو اس کے بند حواس، اس بند اعضاء جو وہاں سیل ہوئے تھے اور ان میں کوئی حرکات نہیں تھی، یہ سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، یہ رونا سیلیں کھولنے کے لیے ہے، چونکہ سب چیزیں سیلڈ ہیں انسان کی، منہ بند ہے، ناک بند ہے، کان بند ہے، باقی عضلات، اعصاب، ساری چیزیں اس فعال حالت میں نہیں ہیں۔ اس ساری مشینری کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اس کے آغاز کے لیے ایک اس کو گویا ایک جھٹکا اندر انسان کے پیدا ہوتا ہے، گریہ کرتا ہے، روتا ہے، یہ ساری سیلیں کھلتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ تمام اعضاء و جوارے اور تمام نظام اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اب اس دنیا میں انسان اس نظام دنیاوی کے تحت زندگی گزارتا ہے، اور اس کو پھر موت آ جاتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو یہ سارا دنیاوی نظام یہاں سمیٹ لیا جاتا ہے، لپیٹ لیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، یہیں پہ کلوز کر کے آگے اس کو ایک اور نظام کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔
جس نظام میں داخل ہوا ہے اس کی کوئی چیز اب دنیاوی نظام کی طرح نہیں ہے۔ دنیاوی نظام مکمل، دنیاوی طبعی نظام، نیچرل نظام مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، دنیاوی معاشرتی نظام ختم کر دیا گیا ہے، دنیاوی عرفی نظام ختم کر دیا گیا ہے، اور دنیاوی ہر طرح کا نظام، یعنی وہ وسیلے جو ابھی تک انسان بروئے کار لاتا تھا وہ ختم ہو گئے، اعضاء و جوارح وہ دوبارہ سیل ہو گئے، ختم ہو گئے، مردہ ہو گئے، اب نہیں کچھ کر سکتے۔ اور انسان کے جتنے احساسات تھے، جتنے رجحانات تھے، جتنی خواہشات تھیں، جتنی شہوات تھیں، وہ ساری یہیں ختم ہو گئیں۔ نہ یہ کہ یہ ساری لے کے اب اس سمیت آگے چلا گیا ہے، نہ، یہ یہیں پہ روک لیا گیا ہے سارا کچھ۔ بدن ہی یہاں روک لیا گیا ہے، جسم اور جسمانی تقاضے اور جسمانی ضروریات ساری یہاں۔ جیسے انسان کپڑے پہنتا تھا تو جسم کے اوپر جسم لپیٹنے کے لیے ہے، اب کپڑوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب جس حالت میں ہے وہ عریانی ہے ہی نہیں ہے، اس میں وہ ننگا ہی نہیں ہے انسان، چونکہ جسم کے بغیر ہے، روح ہے انسان، لہٰذا اب نہ کھانا اس کی ضرورت ہے، نہ پینا اس کی ضرورت ہے، نہ آکسیجن اس کی ضرورت ہے، نہ کپڑے اس کی ضرورت ہے، نہ جوتے اس کی ضرورت ہیں۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ یہاں تک تھیں، موت تک تھیں، مرنے تک تھیں، اور مرنے تک بھی تدریجاً بہت ساری چیزیں چھوٹ گئیں اس سے آہستہ آہستہ۔ آخری لحظہ مرگ میں بہت کم چیزیں انسان کی دنیاوی نظام کی اس کے ساتھ مربوط تھیں یا فعال تھیں۔ اب جب اگلے نظام میں چلا جاتا ہے تو یہاں سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے یہ، اور اسی میں نصرت بھی ہے، یعنی مشکلات سے نکلنے کے لیے مددگاروں کا آنا یہ بھی اسی دنیاوی نظام کا حصہ ہے، کہ دنیاوی نظام میں جب تم مریض ہو جاتے ہو، ڈاکٹر آ جاتا ہے، دوا آ جاتی ہے، ہسپتال آپ کو لے جاتے ہیں، عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، احوال پرسی کی جاتی ہے، عیادت کی جاتی ہے۔ اب کیا مرنے کے بعد بھی یہی سب کچھ ہوگا؟ وہاں بیماری ہوگی؟ نہیں ہوگی، کوئی مردہ بیمار نہیں ہوگا، سرے سے بیمار نہیں ہوگا۔ البتہ وہ بیماریاں جو دنیا میں پیدا ہوئی ہیں وہ ساتھ لے گیا ہے، لیکن ان کا علاج نہیں ہوگا۔ وہ قلبی بیماریاں، فی قلوبہم مرض، وہ بیماریاں ساتھ ہیں۔ اب وہ بیماریاں انسان کی شخصیت کا حصہ بن گئی ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کا اب کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اسی طرح نصرت بھی یہیں پر رک جائے گی۔ نصرت طبعی نظام ہے، لیتے ہو تم دوسروں سے مشکلات کے وقت، مصیبت کے وقت، رکاوٹوں کے وقت، لیکن موت کے بعد نصرت کی گنجائش ہی ختم ہو گئی، کیونکہ نصرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب تم جسمانی حالت میں ہو، مصیبت میں پڑ جاؤ، اور اس مصیبت سے تنہا نہیں نکل سکتے، دوسرے لوگ آپ کو نکال سکتے ہیں مصیبت سے، لیکن موت کے بعد تو یہ سب کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ اب جو مشکل آپ کو درپیش ہے وہ ہے جہنم کی، وہ ہے حساب و کتاب کی۔ یہاں نصرت کا میدان ہی نہیں ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ نہ کہ نصرت کا میدان نہیں ہے بلکہ ناصرین کو اپنی پڑی ہوگی، یہ جن سے ہم نصرت کا تقاضا رکھتے ہیں، توقع طمع رکھتے ہیں کہ وہاں ہماری مدد کریں گے، یہ ہم سے زیادہ خود مضطرب ہوں گے، یہ خود اپنی اپنی ان کو پڑی ہوگی۔ کہ قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس دن وہ یوم جس میں ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں ہوگا اور فرار کر رہا ہوگا، اور ایک دوسرے کو پہچانے گا بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دوسرے کے ساتھ کیا بنی ہوئی ہے تاکہ میں اس کی کوئی مدد کروں، نہ مدد کر سکیں گے اور نہ مدد انہیں ملے گی۔ یہ متعدد آیات ہیں قرآن مجید نے جہاں پر انسان کو مطمئن کر دیا ہے کہ نصرت آخرت میں نہیں ہوگی تمہاری۔ سورہ مبارکہ اعراف آیا 192 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، مثلا یہی جو دنیا میں شرک آلود زندگی گزارتے ہیں، اور یہ ضرورتیں انسان کو مشرک بنا دیتی ہیں، یعنی انسان دنیا میں اتنی زیادہ مشکلات، مصیبتیں اپنے لیے فرض کر لیتا ہے، اتنی ہیں نہیں ہیں جتنی ہم اپنے لیے
یہ ساری مشکلات فرض کر لیتے ہیں۔ مثلا لمبی آرزوئیں انسان کو شرک پر تک لے جاتی ہیں، چونکہ یہ لمبی آرزوئیں معمول کے نظام میں پوری نہیں ہوتی، لہٰذا انسان کو پھر سہارا لینا پڑتا ہے ان کی تکمیل کے لیے، الہی نظام سے باہر جا کر طاغوتی نظام یا اس شرکی نظام کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ پوری پھر بھی نہیں ہوتی، لیکن اپنے گمان میں، اپنے توہم میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں میری دین کے اندر پوری نہیں ہو رہی یہ دین سے نکلنے سے پوری ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح خواہشات ہیں، خواہشات کی تکمیل، تسکین، انسان یہ گمان رکھتا ہے کہ میں دین کے ذریعے نہیں کر سکتا، لیکن مشرکانہ نظام میں یہ ساری چیزیں میرے لیے ممکن ہوں گی، میسر ہوں گی مجھے۔ اس لیے یہ گمان انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ عمل جاری رہے گا۔ سورہ اعراف آیا 191 میں اور 92 میں ہے، اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ یہ امید کس سے رکھتے ہیں جو کوئی خلق، کچھ بھی کوئی چیز خلق نہیں کر سکتا بلکہ خود خالق مخلوق ہے، اس سے ساری امیدیں لگا کے رکھتے ہیں۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اگر یہ ایک جملہ، یہ ایک آیت انسان، کوئی بھی انسان، مسلمان، مومن، مذہبی، غیر مسلم، عام انسان بھی، صرف یہ ایک نقطہ، اور یہ شرعی نقطہ نہیں ہے، عقلی نقطہ ہے، نہ کہ دین کے تابع ہوں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر دین کے تابع نہ ہوں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عام روایات کے اندر یہ مثال بھی ہے اور محاورہ بھی ہے، ڈوبتے کو ڈوبتے کا سہارا۔ ایک حماقت آمیز کام انسان یہ کرتا ہے کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے، دوسرا بھی ڈوب رہا ہے، یہ جو دوسرا ڈوب رہا ہے یہ پہلے ڈوبنے والے سے مدد مانگ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ تم، وہ تو خود ڈوب رہا ہے، وہ آپ کو کیا بچائے گا جو خود غرق ہو رہا ہے۔ کبھی ہوتا ہے ایسے حادثات، انسان، کشتیاں الٹ جاتی ہیں اور کئی افراد ایک ساتھ پانی میں ڈوب رہے ہوتے ہیں، یہ ڈوبتے ہوئے بڑی حسرت کی نگاہوں سے دوسرے ڈوبتے ہوئے کو دیکھتے ہیں کہ اے کاش یہ ہماری کوئی مدد کرتے۔ خوب یہاں ڈوبتے ہوئے کا سہارا لے اگر تو اس کو نافہم اور بے عقل ہی انسان سمجھے گا۔ دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے۔ مخلوق وہ شخص جو کوئی خلق نہیں کر سکتا، جس کے اختیار میں تخلیق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہے، خود پیدا ہوا ہے، یعنی خود ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، خود نطفے سے پیدا ہوا ہے، خود ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا ہے، خود ماں کے پیٹ کے بعد دودھ پی کے شیرخارگی کا مرحلہ طے کیا ہے، غلہ کھا کے بڑا ہوا ہے، بچپن، شیرخارگی، جوانی، لڑکپن، بڑھاپا اور پھر موت۔ خوب یہ تو خود میری طرح کے سارے مراحل طے کر کے وجود میں آیا ہے، اب میں یہ کروں کہ یہ خالق ہے، یہ تو مخلوق ہے، یہ میری طرح کی، یہ تو کوئی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کوئی چیز خلق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انسان ہو تو بھی ایسے ہی ہیں، مشینیں ہو تو بھی ایسی ہی ہیں، جو بھی خلق نہیں کر سکتا بلکہ خود مخلوق ہے، اس سے امید لگانا اور شرک، اس کو شریک ٹھہرانا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان نے لینا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اعتقاد ہو، وہ ان مخلوقات کے بارے میں انسان بنا لے۔ ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، جو خلق نہیں کر سکتا بلکہ خود مخلوق ہے، یہ کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے نصر کی، نصر مشکل سے نکالنے کی کسی کے بارے میں یہ طاقت ہی نہیں رکھتے، چونکہ یہ تو خود انہی کی طرح مشکلات کا شکار ہیں، یہ کسی کو مشکل سے نہیں نکال سکتے۔ وَلَا هُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ لا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون۔ خوب اسی طرح
اور متعدد آیات ہیں، ایک دو آیات صرف شاہد کے طور پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالمین کا کوئی ناصر نہیں ہے۔ اور متعدد آیات اس مضمون کی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جس میں نفی نصرت کی جا رہی ہے ان لوگوں سے جو طمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ متعدد آیات ہیں، ہم باس میں یعنی طول آ جائے گا اگر وہ ساری آیات یہاں پر ذکر کریں۔ نصرت بھی ان کی نہیں کی جائے گی۔ قیامت ایک ایسا منظر ہوگا، ہر انسان قانون خدا کے تحت ہوگا۔ جس طرح قرآن نے بار بار یہ یاد دہانی کرائی ہے انسان کو کہ وہ دن ایسا ہوگا جس میں قانون فقط اللہ کا ہی ہوگا۔ زمین پر بھی اللہ کا قانون ہے، لیکن انسان اللہ کے قانون کے برخلاف بھی گمان رکھتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے قانون کے باہر بھی قوانین ہیں، میں ان کا سہارا لے کے زندگی گزار سکتا ہوں۔ لیکن محشر میں صرف اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ خوب، یہ چار عوامل جو بنی اسرائیل جس کا شکار ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نفی کی ہے۔ بنی اسرائیل کے خاص سوچ، ان کی خاص ذہنی کیفیت کے تناظر میں ہے۔ اس بات کا ایک تعلق یہ بھی ہے، جیسا آگے بنی اسرائیل کا قصہ چلے گا، آگے سورہ بقرہ میں جا رہا ہے، اگلی آیات انہی کے بارے میں ہے۔ دراصل یہ آیا 48 سورہ مبارکہ بقرہ کی اور اس کے بعد کی آیات بنی اسرائیل کے اجتماعی نفسیات کا ایک تجزیہ ہے، اور یہ سماجی امور میں اور معاشرتی مسائل میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ معاشرے کی جیسے فرد کی ایک نفسیات بن جاتی ہے۔ نفسیات سے مراد یعنی انسان کے نفس میں بعض حالات، کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، راسخ ہو جاتی ہیں، اور وہ نفس کا سارا نظام سنبھال لیتی ہیں۔ ان کو کہتے ہیں یہ نفسیاتی چیز ہے۔ جیسے الجھنیں کبھی انسان کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہیں، عقدے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقدے یعنی ایسی الجھنیں انسان کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کے اندر یا خوف پیدا ہو جاتا ہے، یا نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ ان ذہنی الجھنوں کی وجہ سے نفسیاتی مسائل، نفسیاتی بیماریاں سے مراد یہ ہے کہ نفس میں اور ذہن میں پیدا ہونے والی الجھنیں جو تدریجاً انسان کے وجود میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ہم عموماً اپنی صحت و سلامتی کا جب ذکر کرتے ہیں یا نظام بناتے ہیں تو زیادہ تر صحت و سلامتی سے مراد ہماری جسمانی صحت و سلامتی ہوتی ہے۔ نفسیاتی صحت و سلامتی کو سرے سے نظر انداز کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جسمانی طور پر اگر ہم سالم بھی ہوں، نفسیاتی طور پر اور نفسانی طور پر سالم نہیں ہوتے، اور نفسانی بیماریوں میں یہ الجھنیں انسان کی زندگی میں زیادہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اور اگر الہی نظام مکمل طور پر اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ نافذ ہو، امامت کا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، یہ زمین پر انسانوں پر اگر نافذ ہو تو ہم قرآن میں ہی مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن انسانی سماج کی نفسیاتی سلامتی کو اس کی جسمانی سلامتی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، کہ نفسیاتی طور پر اور نفسانی طور پر انسان صحیح و سالم و صحت مند ہونا چاہیے۔ ہم ابھی آپس میں جو اکٹھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور خود بھی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی، اور نامعلوم وجوہات کی وجہ سے یہ ماحول انسان کا ہمیشہ ہی مضطرب رہتا ہے۔ مثلا کسی گھر میں جا کر دیکھیں، میاں بیوی آپس میں، بچے ہیں، والدین ہیں، اور بہو ساس ہیں، رشتہ دار ہیں، یہ سب کے سب
ایک اضطرابی کیفیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی کے رشتہ دار ہیں، اولاد ہیں، ایک ساتھ رہنے والے ہیں، پیار محبت کرنے والے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ہاتھوں بہت شاکی اور ایک دوسرے سے بیزار، اور لیکن چونکہ مجبور ہیں ایک ساتھ رہنے پر، نفسیاتی الجھنوں کے اندر یہ خاندان زندگی گزار رہا ہے۔ اور نفسیاتی الجھنیں جسمانی الجھنوں سے اور بیماریوں سے زیادہ مہلک خطرناک بیماریاں ہیں، اور اس وجہ سے پیدا ہونے والے جو مشکلات ہیں عموماً انہیں نظر انداز کر کے پھر مثلا انسان جو خرافی کام کر رہا ہوتا ہے، خرافاتی عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ مثلا جن بیماریوں کو نامعلوم اسباب کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کوئی ٹونا کر دیا ہے، کسی نے کوئی عملیات کر دی ہیں، تعویذوں کا سہارا لیتے ہیں، پھونکوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ سب اصل میں نفسیاتی الجھنیں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، نفسانی بیماریاں ہیں۔ سماج میں بھی یہی بیماریاں موجود ہیں۔ سماج کی بھی ایک انسان کی طرح، زندہ انسان کی طرح نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، نفسیاتی حالت ہے، اور سماجی نفسیات کی صحت و سلامتی قرآن مجید نے جسمانی لحاظ سے صحت و سلامتی سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کی ہے کہ اگر سماجی نفسیات الجھ جائے، الجھن کا شکار ہو جائے، یہ نامتوازن معاشرہ، فاسد معاشرہ، بیمار معاشرہ، بگڑا ہوا معاشرہ، اور اس کے اندر جرائم اور مجرمین کی پرورش کا زیادہ امکان ہوتا ہے، وہ معاشرہ جو نفسیاتی طور پر سالم نہ ہو، نفسانی طور پر سالم نہ ہو۔ یہ دراصل ایک نفسیاتی تجزیہ ہے قرآن کریم کا بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ نفسانی طور پر ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی تھیں کہ ہم بے شک مجرم ہوں، یہ نفسیاتی ایک الجھن ہے، یہ ایک عقدہ ہے نفسیاتی، کہ ہم بے شک جرم کریں، اور جرم کرنے کے بعد ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہمیں عقاب و عذاب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ چونکہ ہم برتر ہیں، ہم منتخب ہیں، ہم برگزیدہ ہیں، ہم چنیدہ ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم ابناء اللہ ہیں، ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے اثر رسوخ رکھنے والی شخصیات ہیں، یعنی اللہ نے ہمارے لیے کھاتا ہی الگ کھولا ہوا ہے باقی انسانیت سے۔ یہ نفسیاتی الجھن ہے، یہ ایک نفسیاتی عقدہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور جس سماج میں بھی یہ پیدا ہو جائے اس کے نتیجے میں وہ بنی اسرائیلی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آج کل طب میں بہت ساری بیماریوں کے نام رکھے گئے ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کو مثلا جیسے نفسیاتی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے فوبیا یعنی خوف، ہراس، کسی چیز کا ہراس کسی کے دل میں بیٹھ جائے، فوبیا میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ اسی طرح ایک بیماری جو طب میں زیادہ اس کو جسمانی لحاظ سے زیادہ دیکھا جاتا ہے جبکہ وہ نفسیاتی زیادہ ہے، وہ ہے سینڈروم، کہ بعض بیماریاں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سینڈروم ہے ایک طرح کا انسان کے اندر، کہ جس میں انسان احساس کمتری کے سینڈروم میں مبتلا ہو جاتا ہے، احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود غرضی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود بینی کا شکار ہو جاتا ہے، خود عشقی کا شکار ہو جاتا ہے، جس کو نرگسیت کہتے ہیں۔ نرگسیت یعنی اپنا عاشق خود ہو جانا، اپنے حسن کا فریفتہ ہو جانا، اپنی شخصیت سے اتنا متاثر ہونا کہ اپنے برابر کسی اور کو نہ سمجھنا۔ اب یہ نفسیاتی یہ موجود ہیں، یہ افراد، ان کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو خود خواہی، خود غرضی، خود برتر بینی اور خود بزرگ بینی کا شکار ہو جاتے ہیں، انہی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور چونکہ ہم خود بھی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، یہ بھی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو الجھنیں مزید پیدا ہو جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ بڑی مشکل معاشرے میں یا گھر میں وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو خود خواہی، خود غرضی، خود بینی کا شکار ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر خود پرستی زیادہ ہو جاتی ہے،
کیوں خود پرستی زیادہ ہو جاتی ہے؟ چونکہ ان کے اندر خود احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے الگ تھلگ ہیں، ہم دوسروں کی طرح تو نہیں ہیں، لہٰذا جہاں دوسروں کو بٹھایا جاتا ہے، کئی لوگ ہیں جو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہمیں معمولی لوگوں کی جگہ بٹھا دیا گیا، خوب یہی وہ بیمار لوگ ہیں۔ یہ بنی اسرائیلی سینڈروم ہے جو کسی سماج کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، سوشل بیماری بن جاتی ہے، یہ ایک سوشل ڈیزیزز ہے، یہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ بنی اسرائیلی سینڈروم جو عموماً نہیں ہے، یعنی میں نے نہیں دیکھا کسی نفسیاتی تجزیے میں یا کسی اور علم کے اندر یا سوشل سائنسز کے اندر جہاں پر پیتھولوجی کی جاتی ہے سماجی برائیوں کی، کہ وہاں پر اس سینڈروم کی نشاندہی کی گئی، لیکن یہ موجود ہے اور قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے، مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح بیمار نہ بن جانا، یہ نہ احساس کر لینا کہ ہمیں تو بچا لیں گے، ہمارے تو چھڑانے والے بہت ہیں، ہمارے تو سفارشی بہت ہیں، ہمیں تو معاوضہ دے دیا جائے کہ اور ہماری تو نصرت ہو جائے گی۔ یہ وہ بنی اسرائیلی سینڈروم ہے جو کسی سماج کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ سماج کبھی بھی نہیں سلجھ سکتا، کبھی بھی نہیں سدھر سکتا۔ بس قرآنی سماجی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ سماج نفسیاتی طور پر سالم ہونا چاہیے، اور انبیاء کا زیادہ دھیان اس طرف تھا کہ ہر معاشرہ نفسیاتی صحت و سلامتی کا مالک ہو۔ اس تناظر میں اگر ہم آج کے اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آج کی نسل کو دیکھیں، تو سخت بیمار معاشرہ ہے نفسیاتی طور پر۔ سماجی نفسیاتی بیماریاں اس معاشرے کے اندر اتنی شدید ہیں کہ اس کی کوئی چیز متوازن نہیں ہے، ہر چیز اس کی نامتوازن ہے، اور سماجی نفسیاتی الجھنوں کے نتیجے میں ہر بیمار آدمی خود بینی، خود غرضی، خود خواہی، خود پسندی کا شکار ہے، اور اسی کو دین بھی بنا لیتا ہے، اسی کو قانون بھی بنا لیتا ہے، اسی کو معاشرتی ضابطے اور خاندانی ضابطے بھی بنا لیتا ہے۔ یہ جائزہ لیں ہم خود پہلے اپنا، کہ اپنے آپ کو پہلے پورا معائنہ کریں، محاسبہ کریں کہ یہ بیماری اگر اندر موجود ہے تو یقین جان لو کہ بیمار ہو، اور اس بیماری کے ہوتے ہوئے کوئی اور اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح عموماً ایک شوگر بیماری انسانوں کو لگی ہوئی ہے زیادہ کثرت کے ساتھ، اللہ سب کو صحت دے، شفا دے، اگر شوگر لگ گئی ہے کسی کے اندر، پیدا ہو گئی ہے، یہ انسان باقی کسی بیماری کا علاج نہیں کرا سکتا، چونکہ شوگر باقی بیماریوں کے علاج کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ شوگر خود بیماریوں کو دعوت دیتی ہے۔ اسی طرح یہ خود پسندی، خود بزرگ بینی، خود برتر بینی وہ بیماری ہے سماجی جو باقی تمام بیماریوں کو اپنے اندر دعوت دیتی ہے، میزبان بنتی ہے۔ ہر فساد معاشرتی اس معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مذہبی لوگوں کی بیماری ہے جو آخرت کے بارے میں یہ نظریہ بنا لیتے ہیں کہ ہم بے شک مجرم ہوں، ہمارا کوئی عمل نہ ہو لیکن ہے نجات یافتہ ہم بھی، کیوں؟ نسب کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، رشتہ داریوں کی وجہ سے، اور اس قسم کے عوامل کے نتیجے میں جو بنی اسرائیل کے ذہنوں میں تھے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن